کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور اخلاق اور کردار ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کا کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت، اخلاق و کردار کو اپنانا ہوگا۔ کچھ بھائیوں نے کہا کہ اسی موضوع کو مکمل کیا جائے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کے حوالے سے اور جو چیزیں آپ کی آسان ہیں، میٹھی ہیں، کسی کو چبھتی نہیں، اس پر تو علماء اکرام گفتگو کرتے ہیں، لیکن اصل یہ دیکھنا ہے کہ انبیاء دنیا میں کیوں آئے، ان کی آمد اور بعثت کا مقصد کیا تھا، اور خاص طور پر سید الانبیاء، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے، آپ کی آمد اور بعثت کا کیا عظیم مقصد ہے۔ یقیناً ہر عقل مند انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، جب بھی گفتگو کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مجھے کیا فائدہ ملے گا، میرا یہ قول فعل، میرا سفر، گھر سے نکلنا، محنت کرنا، دوڑ بھاگ کرنا، اس کا فائدہ مجھے کیا ملے گا، مقصد اس کا کیا ہے۔ اور پھر ہر انسان اس مقصد کو ایک ہدف بنا کر، ایک ٹارگٹ بنا کر اپنی نگاہ کے سامنے رکھتا ہے، پھر اس مقصد کے حصول کے لیے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے پھر ساری زندگی کوشش کرتا ہے۔ یہ عقل مند آدمی کی نشانی ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بالکل واضح دو ٹوک بیان کر دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو ٹوک بالکل واضح اپنی آمد کا مقصد انسانوں کو بتا دیا، جنوں کو بتا دیا۔ کوئی اندھیرے میں نہ رہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ سب سے پہلے تو اس مقصد کو واضح کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ بیت اللہ کو آباد کیا، مکہ آباد ہو گیا، شہر آباد ہو گیا۔ پھر دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے اللہ، اب آبادی تو ہو گئی، اب انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیج جو تیری آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، تیرے احکام ان کو بتائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ چار چیزیں بیان کی ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں 4 چیزیں ہیں. یہ سورہ بقرہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان کے اندر بھیجا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر احکام ان کو بتاتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. یہ مفہوم قرآن کریم میں 3-4 جگہ پر اور بھی ہے، سورہ جمعہ تک. اس میں بھی 4 چیزیں ہیں. اللہ رب العزت کے احکام ان تک پہنچانا، آیات تلاوت کرنا، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، اور ان کا تزکیہ نفس، ان کو پاک کرنا. یہ سب سے بڑا مقصد ہے انبیاء کی بعثت کا. دوسرا اس کا مقصد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے بیان کیا تھا. جب مشرکین مکہ کا وفد آیا نجاشی کے پاس کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے ملک میں واپس بھیج دو، یہ ہماری برادری کے لوگ ہیں، یہ ہمارے باغی ہو چکے ہیں. بادشاہ سمجھدار تھا، عیسائی تھا، نصرانی تھا، پڑھا لکھا تھا. اس نے چاہا کہ دوسرے فریق کا بھی موقف سن لیں پھر فیصلہ کریں. اس نے مسلمانوں کو کہا کہ بھئی آپ آ جاؤ، آپ کے خلاف مکہ سے شکایتیں موصول ہوئی ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بگوڑے ہیں، ہمارے نظام کے، ہمارے باپ دادا کے باغی ہیں، آپ اپنا موقف پیش کرو. تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علی بن ابی طالب کے بھائی تھے، وہ بھی مہاجرین حبشہ میں شامل تھے، ان کو اپنا ہم ترجمان اور سفیر مقرر کریں گے. چنانچہ مسلمان بھی آ گئے، جعفر بن ابی طالب بھی آ گئے. بادشاہ نے ساری بات کی کہ اپنا موقف پیش کرو، آپ کیوں مکہ چھوڑ کر آئے ہو، یہاں آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے. جعفر بن ابی طالب نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے کہا کہ آج سچ بولنا ہے، کوئی دوسری بات، ہیر پھیر، جھوٹ نہیں، 2 ٹوک بات کریں گے، کیونکہ الصدق ینجی والکذب یہلک. جھوٹ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، اور سچ میں نجات ہے. سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، بربادی ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ایھا الملک ہو، بادشاہ سلامت، ہم ایسی قوم تھے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. کوئی پتھر دیکھا خوبصورت، اٹھا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ قافلے چلتے آگے جا کے ایک اور خوبصورت پتھر ملا، وہ پہلے والا پھینک دیا، دوسرا اٹھا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی. کوئی پتھر، کوئی اس طرح کی چیز نہ ملتی، کوئی درخت نظر آیا، پوجا شروع کر دی. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ہے جب صحرا میں چلتے کچھ نہ ملتا، پوجا کس کی کریں؟ ریت کٹھی کرتے، بکری کو یا اونٹنی کو اس پر دھوتے، وہ گارا سا بن جاتا، اس کا وہ خدا بناتے، مورتی، اس کی پوجا شروع کر دیتے. فرمایا ہم یہ کام کرتے تھے، ہم حرام کھاتے تھے،
حرام کھاتے تھے، ہم بدکاری کے رسیا تھے، ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کی جان اور مال کے دشمن تھے، قتل کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ گسوٹ سے حاصل کرتے تھے، چوری ڈاکہ ہماری فطرت میں تھا۔ بادشاہ سلامت، ہم قطع رحمی کرتے تھے، رشتہ داری کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی رشتہ داری پالنا، کوئی صلہ رحمی کرنا نہیں، ہر شخص رشتے توڑنے کے چکر میں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں۔ بادشاہ سلامت ہم میں سے طاقتور ضعیف کو کھا رہا تھا اور مسلسل اس کے حقوق غصب کر رہا تھا۔ بادشاہ سلامت فحاشی عریانی میں ہم ڈوبے ہوئے تھے، سود ہم کھاتے تھے، جھوٹ ہم بولتے تھے، خیانت گھٹی میں ہماری بس چکی تھی، دھوکہ دہی عام تھی۔ الغرض مسند احمد میں یہ پورا خطبہ جعفر بن ابی طالب کا صحیح سند سے موجود ہے، 2-3 مقام پر آپ پڑھ لینا۔ ایک ایک گناہ، ایک ایک جرم جس کا ارتکاب یہ انسان کرتے تھے، مکہ کے رہنے والے، بیت اللہ کے متولی گنے۔ فرمایا کہ پھر بادشاہ سلامت ہوا کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم انفسہم، کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک رسول بھیجا جس نے پاکیزہ تعلیم دی اور جتنی چیزیں گنی ہیں سب کا الٹ گنا، پھر صلہ رحمی کا حکم دیا، الصدق والعفاف، سچائی کا، پاک دامنی کا، امانت دیانت کا خیال رکھنے کا حکم دیا، غیر اللہ کی پوجا سے منع کیا، اللہ کے ساتھ شرک سے روکا، حرام کھانے سے منع کیا، ایک ایک چیز پھر گنی کہ یہ کہا، پھر یہ حکم دیا، پھر یہ ہمیں تعلیم دی، پھر ہمیں یہ ہماری رہنمائی کی، حتیٰ کہ ہم نے سب کچھ گناہ چھوڑ کر اس نبی کی بات مان لی۔ پاکیزہ تعلیم ہم نے اس نبی سے لی اور کتاب اور حکمت سے بہرہ بر ہو گئے اور ہمارا تزکیہ نفس ہو گیا۔ چنانچہ قوم ہم سے بگڑ گئی، زمین تانگ ہو گئی۔ اس نبی نے کہا کہ جاؤ حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک بادشاہ ہے اصبح نجاشی، بڑا عادل ہے، تو ہم آپ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے کہا کچھ ہے کوئی آسمانی وحی تو سناؤ۔ جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت کی، بادشاہ رونے لگا، حتیٰ اخضل لحیتہ، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی نجاشی کے رو رو کے۔ سورہ مریم کی جب تلاوت سنی تو زاروں قطار رونے لگ گیا۔ جتنے اس زمانے کے پوپ تھے، وزراء تھے، وہ سب موجود تھے بادشاہ کے پاس، سب رونے لگ گئے اور سب کی داڑیاں تر ہو گئی۔ ہاتھوں میں صحیفے تھے، صحیفے بھیگ گئے، تورات کے صحیفے بھیگ گئے، اتنے روئے۔ کہنے لگا کہ آپ امن سے رہو میرے ملک میں، آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جو شخص ان مقصدوں کو پورا کرے گا، رب کعبہ کی قسم، قوم بگڑ جائے گی، برادری الجھ جائے گی، دوست روٹھ جائیں گے، کاروبار پہ قدغن لگے گی، خواہشات چھوڑنی پڑیں گی۔ جس آدمی نے اس نبی کی بات مانی، بس سمجھو کہ دنیا سے روٹھ گئی۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح جامع صغیر میں نقل کی کہ السیل احب اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ البلایا، ہاں ان البلایا اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ، کہ لوگوں کان کھول کر سن لو،
جو مجھ سے محبت کرے گا، میرے مشن کو اختیار کرے گا، میری پیروی کرے گا، میری تعلیمات کو اختیار کرے گا، آزمائشیں، امتحان اس کی طرف ایسے لپکیں گے جیسے سیلاب کا پانی نیچے کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، ایسے آزمائشیں اس کی طرف تیزی کے ساتھ آئیں گی، اچھلتی ہوئی، لپکتی ہوئی آزمائشیں اس کی طرف آئیں گی۔ اور ایسے ہوا پھر۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی دنیا میں انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، صرف اس لیے بھیجے تھے إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی پیروی کی جائے، ان کے مشن کو لیا جائے، ان کی تعلیم کو لیا جائے، دی ہوئی روشنی کو اختیار کیا جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، ولا تبطلوا، اپنے اعمال کو باطل نہ کرنا، کہیں اپنے اعمال کو برباد نہ کر دینا، کہیں اپنے نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اپنی عبادت برباد نہ کر دینا۔ دوسرے مقام کے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون۔ اللہ کی بات مانو، رسول کی اطاعت کرو، تب اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت، ہماری کامیابی اور کامرانی یہ رسول کی اطاعت میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں باز آ جائیں وہ لوگ، يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو میرے رسول کے اوامر کی، میرے رسول کی تعلیم کی، میرے رسول کی احادیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ و یصیبہم عذاب علیم، اگر یہ رسول کی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے، یا تو فتنے آگے رہیں گے ان کو، یا عذاب علیم آئے گا، دردناک عذاب جس سے آج امت گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کی آمد کا مقصد بعثت کیا ہے؟ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک بیان کر دیا کہ جو لوگ رسول کی بشارتیں، رسول کی صفات، رسول کا کردار سابقہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا مشن کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ 4 نمبر 5 ویضع عنہم اسرہم۔ نمبر 6 والاغلال التی کانت علیہم۔ 6 بڑے مقاصد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور آپ کا مشن اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے۔ سب سے پہلے ہے یأمرہم بالمعروف، کہ یہ نبی ہر اچھائی، ہر خیر کا حکم دیتا ہے۔ وینہاہم عن المنکر، ہر ناپسندیدہ کام، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، نازیبہ حرکات سے یہ نبی لوگوں کو روکتا ہے۔ یہ دوسری ڈیوٹی ہے، یہ دوسرا مشن ہے، یہ آمد کا دوسرا مقصد ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، صاف ستھری چیزیں ہیں، ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، جتنی خبیث چیزیں ہیں،
جتنی گندی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں ان کے ایمان کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کے لیے، ان کے نفس کے لیے، ان کی عقل کے لیے، ان کے قلب و جوارے کے لیے نقصان دہ ہے، یحرم علیہم، وہ حرام قرار دیتا ہے، اسے منع کرتا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی، بلکہ 5-6 چیزیں ہو گئی۔ ہاں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان کے کندھوں پہ پڑے ہوئے بوجھ بھی اتارتا ہے۔ جیسے سابقہ قوموں کے لیے ان کے دین میں بڑی تنگیاں تھیں، بڑی تنگیاں تھیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلک لاکھوں انبیاء آئے، لاکھوں انبیاء کی لاکھوں امتیں تھیں، کسی نبی اور اس کی امت کے لیے حلال نہیں تھا کہ وہ عبادت خانے سے ہٹ کر کوئی عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ لاکھوں انبیاء آئے، ہر نبی اور اس کی امت کے لیے لازم تھا کہ جب عبادت کا ٹائم آئے تو اپنی عبادت گاہ جو تعمیر کیا اس میں ہی ہوگی، ورنہ نہیں۔ مال غنیمت حلال نہیں تھا، پانی کا متبادل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں اللہ نے دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ احلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے۔ جاؤ، آپ جہاز میں ہوں، آپ سمندر میں ہوں، آپ صحراؤں میں سفر کر رہے ہوں، آپ کھیتی باڑی میں ہوں، کوئی ضرورت نہیں مسجد جانے کی، وہیں پانی سے وضو کرو، پانی نہیں ملتا تیمم کرو اور نماز پڑھو، اللہ کے یہاں سرخرو، کوئی مسجد جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جب آپ مقیم ہیں تو ورکعوا مع الراکعین، پھر مسجد میں جا کر، مسجد جہاں لوگ نماز پڑھتے پڑھو باجماعت۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے جب ان کے کپڑوں کو یا ان کے جسم کو کوئی پیشاب کے چھینٹے لگ جاتے، دھونے سے پاک نہیں ہوتے تھے، کھرچنا پڑتا تھا، احادیث میں ہے۔ یہ وہ اسر ہیں جو اللہ نے امت مسلمہ سے ہٹا دیے اور نبی کے ذریعے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اب یہ سننا آخری لفظ، نبی کے مشن میں سے، نبی کے بعثت کے مقاصد میں سے، نبی کی ڈیوٹی میں سے ایک ڈیوٹی کیا ہے؟ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ غلامی کے پھندے، وہ رسم و رواج کے پھندے، وہ توق جو خود انہوں نے اپنے گردن میں ڈال لیے تھے، یہ نبی وہ توق ہٹا کر، غلامی کے توق توڑ کر ان کی گردنیں آزاد کرنے کے لیے، ان کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسر سے مراد تو میں نے بیان کر دیا کہ ان کی شریعت میں جو سختیاں تھیں۔ اغلال کیا ہے؟ والاغلال، اغلال کہتے ہیں توق کو، یہ غلامی کا توق جو آج کل ہمارے یہاں غلامی کے بڑے توق ہیں، کوئی کافر کا غلام، کوئی وڈیروں کا غلام، کوئی نوابوں کا غلام، کوئی لیڈروں کا غلام، کوئی کسی برادری کے غلام بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ ایک یہ غلامیاں ہیں، ایک رسم و رواج کے ہم غلام ہیں۔ یہود و نصارہ نے، حتیٰ کہ مجوسیوں نے، حتیٰ کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قوم، جزیرۃ العرب میں رہنے والے لوگوں نے بے شمار توق اپنے گلے میں ڈال رکھے تھے رسم و رواج کے، تہذیب، ثقافت، کلچر کے نام پر۔ اور یہ جو رسم و رواج تھے، یہ تہذیب، ثقافت، تمدن، کلچر کے نام پر جو توق انہوں نے اپنے گلے میں ڈال دیے تھے، یہ اتنے مضبوط ہو چکے تھے اور اتنی اہمیت اختیار کر چکے تھے کہ اگر کوئی شخص نبی کی مخالفت کرے تو جرم نہیں ہوتا تھا، برادری کے رسم و رواج کی مخالفت کرے تو بہت بڑا مجرم تصور ہوتا تھا، برادری بائیکاٹ کر لیتی تھی اور لوگ اس پر ہنسا کرتے تھے۔ لوگ، انسانیت ان توقوں میں پڑی کرا رہی تھی، کندھے جھک چکے تھے، تباہی کے دھانے پر پہنچ چکے تھے، کنگال ہو چکے تھے، لیکن رسم و رواج کی مخالفت کسی کی جرت نہیں تھی۔
رسم و رواج کو پالنا پڑتا تھا، اس کی پاسداری کرنا پڑتی تھی کہ معاشرے میں رہنا ہے۔ ان میں پیدائش کے موقع پر رسم و رواج جو آج کل مسلمانوں میں ہے نا، جو پچھلے درس جمعہ پڑھایا تھا فیصل ندیم صاحب نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ہماری کیسی ہے آج، یہی موازنہ کیا تھا پیدائش سے لے کر موت تک، کہ ہمارے سامنے ایک تصویر رکھی، ایک منظر رکھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کیا تھے، صحابہ کرام کیا تھے۔ اب پیدائش کے ٹائم ان کے ہاں رسم و رواج تھے مشرکین مکہ، یہود و نصارہ کے ہاں۔ کیا رسم و رواج تھے؟ بالکل وہی آج میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہیں۔ برتھ ڈے مناؤ، یہ فلانی رسم، یہ فلاں رسم، یہ فلاں رسم، یہ فلاں رسم۔ پیدائش کے ٹائم، موت کے بعد بھی یہ تیجا، ساتواں، 40واں، یہ آج بھی سکھوں اور ہندوؤں کی کتاب میں موجود ہیں۔ یہ اس موت کے بعد اتنے دن فلاں دن کھانا کھلانا اور فلاں فلاں چیز گھر میں پکانا، یہ ہندوؤں اور سکھوں کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ یہ وہاں سے آیا، یہود و نصارہ کے ہاں بھی تھا، مشرکین مکہ کے ہاں بھی تھا، تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کے اشعار میں موجود ہے کہ مرنے پر وہ جو تکلفات کرتے تھے، رسم و رواج کرتے تھے۔ پھر شادی کے موقع پر جتنے تکلفات ہیں کہ جناب لڑکی کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں، اب جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی بھابھی بھی آ رہی ہے، اس کی بہن بھی آ رہی ہے، اس کی امی بھی آ رہی ہے، اس کی خالہ بھی آ رہی ہے، اس کی پھوپھی بھی، اس کی سہیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ نکاح ایک کا ہو رہا ہے، پسند سب کی ہے اور سب کی پسند اپنی اپنی ہے۔ اب کوئی فیتہ لے کے ماپ رہا ہے، کوئی اس کے دانت دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کی اس کی آنکھ پر نظر ہے، کسی کی اس کے ہونٹوں پر نظر ہے، کسی کی اس کی ناک پر نظر ہے، کسی کی اس کے قد پر نظر ہے، کسی کی اس کی عادات پر نظر ہے۔ پسند اب سب کی اپنی اپنی۔ اب یہ ایک فوج آئی ہے پوری اس گھر میں، اور طرح طرح کے کھانے کھائیں گے اور واپس جائیں گے اور اعتراض کریں گے، عیب نکالیں گے۔ پھر لڑکی والے جائیں گے لڑکے والوں کے گھر، اور یہ سارے تکلفات، پھر سب کے سوٹ بن رہے ہیں، سب کے تحفے تحائف ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب منگنی پھر آ جاتی ہے۔ پھر منگنی کے اوپر جو تکلفات ہیں، الامان والحفیظ، وہ آج تو یہود و نصارہ بھی مات دے گئے جو ہمارے یہاں ہیں، مسلمانوں کے یہاں۔ پھر اس کے بعد شادی ہے، پھر شادی کئی دن کا کھانا ہے، پھر مایوں ہے، پھر مہندی ہے، پھر فلاں سیرا باندھنا ہے، پھر یوں ہے، پھر وہ ہے، پھر فلاں ہے، پھر جہیز، بڑے بڑے تکلفات۔ رب کعبہ کی قسم کہ غریبوں کی بچیوں کی آہ نکلتی ہے جب امیر کی بچی کا یہ کیفیت دیکھ رہے ہوتے تو۔ یہ وہ توق ہیں، توق والاغلال التی کانت علیہم، جو آج خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ڈال لیے ہیں۔ کیا مجال ہے کوئی بندہ مخالفت کرے؟ ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک بھائی اپنی ایک برادری کی رسم کا ہمیں بتا رہے تھے کہ ہماری برادری میں یہ رسم ہے کہ کوئی بندہ غیر برادری سے شادی نہیں کر سکتا۔ کوئی لڑکا، کوئی لڑکی اگر اپنی برادری سے ہٹ کر نکاح کریں گے تو ساری برادری بائیکاٹ کرے گی۔ سوچل بالکل وہ زمانہ جاہلیت والے رسم و رواج عین وہی ہیں۔ یہ سارے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج، یہ توق ہم نے گلے میں ڈالے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ سارے توق توڑے، اسر اتارے، ایسا ہلکا پھلکا کر دیا انسانیت کو، اور ایسی صاف ستھری آسان شریعت دے دی جس میں جینا بھی آسان، جس میں مرنا بھی آسان، جس میں غمی بھی آسان، جس میں خوشی بھی آسان۔ شادی کرنا ایسے تھا جیسے ہم دوپہر کا یا شام کا کھانا کھاتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا مدینے کے اندر۔ کسی کی اگر 10 بیٹیاں، اب عبداللہ بن حرام شہید ہو گئے غزوہ احد میں، عبداللہ بن حرام، صحیح بخاری میں بڑا واقعہ ہے،
بیٹے کو بلایا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں غزوہ احد میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ غزوے مجھے جانے دے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو جوان ہے، تو بعد میں تجھے بڑے موقع ملیں گے۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا جان جاؤ۔ کاش 9 بہنیں ہیں تیری، 9، اکیلا تو بھائی ہے، 2 شادی شدہ ہیں، 7 بہنوں کی شادی ہونی ہے، میرے اوپر قرض بھی ہے، بیٹا میں سب سے پہلے لگتا ہے شہید ہو جاؤں گا، اور سب سے پہلے یہ شہید ہوئے، صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر، 7 بہنیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا خودکشی کر لیتے، پتہ نہیں کیا بنے گا، مانگتے پھرتے سب سے کہ میں نے بہنوں کو رخصت کرنے کا۔ بڑے آرام کے ساتھ 7 بہنوں کا نکاح ہو گیا، پتہ ہی کسی کو نہیں چلا، کوئی تکلف نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں رخصت کی نا۔ بتاؤ اہل الحدیث، بتاؤ آج میرے اور آپ میں سے کون سا وہ شخص ہے جو اپنی بیٹی کو اس طرح رخصت کرے جیسے ہمارے نبی نے رخصت کی تھی؟ بتاؤ سیرت۔ یہ کانا یحب الحلوائی حدیث ہے ہمارے نہیں رہ گئی ہیں، یہ میٹھی میٹھی سنتیں رہ گئی ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ نبی کا مشن پوچھنا چاہتے ہو نا کہ نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 80 دن پہلے، وفات سے 80 دن قبل میدان عرفات میں کھڑے ہو کر، جمعے کے دن تھا، خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ دیا جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا، اور حج کا خطبہ دیا آپ نے، حج کا خطبہ دیا، اس میں آپ نے اسلام کا ایک چارٹر پیش کر دیا، اپنی بعثت کا مقصد بھی بتایا، اور پوری دنیا کے لیے جو آسمانی اسلام آیا نا اس کا دستور اور منشور بھی بتا دیا، جس میں بیت اللہ کا تذکرہ ہے اور حرمت والے مہینے کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ پھر آخر میں کیا فرمایا تھا؟ یہ لفظ ذرا یاد رکھنا، سب باتوں کا تذکرہ کیا، قتل و غارت کا، سود کا، حرام خوری کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آخر میں فرمایا اللہ لوگوں یاد رکھنا زمانہ جاہلیت کی ساری رسم و رواج موضوع تحت قدمی ہاتین، آج میں اپنے پاؤں تلے رکھ کے روند رہا ہوں۔ جاؤ، تمام رسم و رواج، وہ تہذیب، ثقافت، کلچر، تمدن کے نام پر بننے والے قوانین، آپ کے دستور، غمی اور خوشی، جینے اور مرنے کے وقت جو کچھ بھی تم کرتے تھے، موضوع تحت قدمی ہاتین، آج اپنے دونوں قدموں کے تلے رکھ کر روند رہا ہوں، خاتمہ کر رہا ہوں۔ اور ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، تیسری نہیں ہے، 2 چیزیں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میرا طریقہ ہے۔ جاؤ، جب تک اللہ کی کتاب پر کاربند رہو گے، مضبوطی سے تھامے رکھو گے اور میرے طریقے کو اختیار کرتے رہو گے، لن تضلوا، میں ضمانت دے کے جا رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ بھٹک ہی نہیں سکتے، آپ صراط مستقیم سے اتر ہی نہیں سکتے، آپ جنت کے راستے پر پکے ہو اگر یہ 2 چیزیں تھامے رکھو گے۔ تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میرا طریقہ اختیار کرنا، یہ ہے مشن رسالت، یہ مقصد بعثت رسول ہے۔ لیکن جس چیز کو ہمارے نبی نے اپنے قدموں تلے روندا، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، آج وہ سارے پھندے خود ہم نے اپنے گلے میں ڈال لیے، پھر رو رہے ہیں یہ بندر کے پجاری ہم سے کیوں غالب ہو گئے، یہ گائے کا پیشاب پینے والے، گائے کو اماں کہنے والے حج ہم پر کیوں غالب ہو گئے، سکہ دوسروں کا کیوں چلتا ہے، جھنڈا ان کا کیوں غالب ہے، نظام ان کے کیوں غالب ہیں،
ہم کیوں مغلوب ہیں؟ بھئی ہم اس لیے مغلوب ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو کچھ کہا تھا وفاداری نہیں کی، ہم نے غداری کی، رب کعبہ کی قسم۔ آج امت مسلمہ نے اللہ کے ساتھ بھی اللہ کے عہد کو توڑا، نبی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالا ہے۔ کیا ہم نے عہد و پیمان پورا کیا؟ اچھا، یہ جو سورہ اعراف کی آیت میں پڑھ رہا تھا کہ یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، آگے کیا فرمایا؟ فالذین آمنوا بہ، اے دنیا کے انسانوں، اے مسلمانوں، اے غیر مسلم کے لوگوں، سن لو، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہو، کمیونسٹ ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، فالذین آمنوا بہ، جو لوگ بھی نبی کی پیروی کریں گے، نبی کے ساتھ ایمان لائیں گے، وعزروہ، اس کی عزت احترام کریں گے، توقیر کریں گے اور اس کی گستاخی نہیں کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے، اس کے دین کو اختیار کریں گے، اس کے طریقہ کو اختیار کریں گے، جان و مال قربان کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو نبی کے ساتھ اترا ہے، قرآن کریم، اس کی پیروی کرتے رہیں گے۔ اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب و کامران ہیں، یہ کامیاب و کامران ہیں، یہ ہے نبی کے مشن کو پورا کرنے والے۔